السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمران اشرفی جامعی۔ اظہار چینل کے ناظرین، ہم اپنے مہمان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جناب پھر سے ہمارے اظہار چینل میں تشریف لائے۔ ناظرین، آج کی اس پربہار مجلس میں ہمارے درمیان ہیں جامعہ اشرف کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا مفتی محمد نظر الباری اشرفی جامعی صاحب قبلہ۔ تو آئیے ہم حضرت سے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے وضو اور تیمم کے متعلق کچھ معلومات حاصل کی، اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے اظہار چینل کے ناظرین کو غسل کے متعلق کچھ معلومات فراہم کی جائے۔ جی مفتی صاحب قبلہ، غسل کیا ہے اور یہ کب واجب ہوتا ہے اور کب سنت ہے اور کب مستحب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ غسل کیا ہے؟ غسل یہ اسلام کی نظر میں صفائی، نظافت اور پاکیزگی کی دلیل ہے۔ جب آدمی ناپاک ہو جائے، جنوبی ہو جائے، تو اس پر پورے بدن کا دھونا واجب ہو جاتا ہے، اور اسی کا نام غسل ہے۔ جب انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو پھر وہ بغیر نہائے نماز وغیرہ، عبادت وغیرہ نہیں کر سکتا ہے۔ جنابت و ناپاکی جب لاحق ہو جائے تو پھر غسل واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح حیض اور نفاس جو عورتوں کے مخصوص ایام ہیں، جب یہ خون بند ہوتا ہے تو اس وقت بھی ان عورتوں پر غسل واجب ہوتا ہے۔ جمعہ ہے، عیدین ہے، وقوف عرفہ وغیرہ ہے، ان مقامات پر یا ان چیزوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے، اور بعض لوگوں نے وقوف عرفہ میں غسل کو مستحب کہا ہے، اور دیگر مقامات پر بھی غسل کو مستحب کہا ہے۔ جمعہ اور عیدین کے دن غسل کرنا سنت ہے، احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بعض روایت میں تو واجب کا بھی لفظ آیا ہے، لیکن اس کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب غسل کی سنت کو زیادہ اجاگر کرنے کے لیے وہ لفظ آیا ہے، یا پھر اس شخص کے لیے ہے جس کا بدن مہک رہا ہو پسینے سے، اور وہ مسجد میں جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بغل میں ہوگا دوسرے نمازی کو تکلیف ہوگی، تو اس کو کہا گیا کہ تم غسل کر کے ہی جاؤ۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خود عمل رہا ہے جمعہ کے دن غسل کرنے کا، اور عیدین وغیرہ میں بھی غسل کرنے کا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر غسل سنت ہے یا پھر مستحب ہے یا غسل واجب ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ناظرین، یہ تو آپ نے سماعت کر لیا کہ غسل کیا ہے اور کب واجب ہوتا ہے، اور غسل کب سنت ہے اور کب مستحب۔ تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو غسل کے چند ضروری مسائل سے آگاہ فرمائیں۔ جی، غسل میں سب سے پہلے جو غسل کے فرائض ہیں انہیں ادا کرنا چاہیے، ضروری ہے۔ وہ ہے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے جسم میں پانی بہانا۔ یہ غسل کے فرائض ہیں، انہیں ادا کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے علاوہ اپنے جسم پر اگر کوئی ایسی چیز لگی ہے جو جسم تک پانی کو پہنچنے سے روکتا ہے، وہ چیز پانی کو پہنچنے سے روک دیتی ہے، تو پھر اس چیز کا چھڑانا واجب ہے۔ بغیر چھڑائے غسل نہیں ہوگا، چونکہ پانی پہنچا نہیں پورے جسم میں۔ اسی طرح عورت کے ہاتھ، پاؤں وغیرہ میں مہندی کا جرم لگا رہتا ہے، وہ جو مہندی پہنتی ہیں تو اس میں وہ رہ جاتا ہے کچھ حصہ، اور اسے خبر نہ ہوئی تو کوئی بات نہیں، غسل ہو گیا، لیکن جب خبر ہو جائے تو اس کو چھڑا کے اس جگہ دھو لینا یہ بھی ضروری ہے۔ ایسے دانتوں کی جڑوں میں کوئی سخت چیز اگر جمی ہوئی ہو تو اس کو چھڑانا اور اس کو چھڑا کر کلی کرنا یہ ضروری ہے۔ ہاں، اس میں اس بات کا خیال رہے کہ اگر وہ چیز ایسی ہے، اس طرح سے جمی ہوئی ہے کہ اس کو چھڑانے میں نقصان ہو،
दांतों में नुकसान होने का अंदेशा हो, मसूड़ों में नुकसान होने का अंदेशा हो, तो फिर बगैर छुड़ाए वो कुल्ली कर ले अच्छी तरह से, गुस्ल हो जाएगा। हाँ, अगर ज़रर नहीं होता है, नुकसान नहीं पहुँचेगा उस चीज़ को छुड़ाने से, तो फिर उसको छुड़ाना ज़रूरी है। ऐसे ही मुंह के हर ज़र्रा पर पानी बहाना और दोनों नथनों में नाक की हड्डी शुरू होने तक पानी चढ़ाना गुस्ल में फ़र्ज़ है। कुछ लोग यूँ करते हैं, यूँ लिया ऐसे करके नाक में बस ऊपर से हल्का सा इशारा कर दिया, या नाक के बिल्कुल थोड़े से हिस्से में पानी पहुँचाया, इससे गुस्ल नहीं होता है। गुस्ल सही होने के लिए ज़रूरी है कि जहाँ से नाक की हड्डी शुरू होती है, नर्म हड्डी, वहाँ तक पानी का पहुँचना ज़रूरी है। इस पर लोग काफ़ी गफलत बरतते हैं। गुस्ल में गरगरा करना एक होता है, गरगरा, जैसे पानी मुंह में लिया और ऊपर उठा करके सर को है ना गरगरा करते हैं, ये सुन्नत है गुस्ल में। और अगर कोई रोज़ादार है तो फिर उसके लिए गुस्ल में गरगरा करना भी सुन्नत सही नहीं है, बल्कि उसके लिए मकरूह है। मकरूह होने की वजह यह है कि वो इंसान अगर गरगरा करता है तो ऐसी सूरत में वो अपने रोज़े को तोड़ने के लिए एक तरह से तैयार रहता है, यानी रोज़े को पेश करता है कि वो टूट जाए। इसलिए रोज़ेदार को गरगरा करना ये मकरूह करार दिया गया है। ऐसे ही नाक में उमूमन जब नज़ला व ज़ुकाम वगैरह हो तो होता यह है कि कुछ चीज़ें जम जाती, नाक में कसाफत, कोई ऐसी चीज़ जमी होती है जिसकी वजह से नाक के ऊपर तक पानी नहीं पहुंच पाता, या उसके चमड़े तक पानी नहीं पहुंचता, खाल तक, तो उस कसाफत को भी छुड़ाना ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें इसलिए बयान की जाती है ताकि पानी जिस्म के हर हिस्से पर पहुंच जाए। हर हिस्से पर पानी पहुंचना क्या होता है, ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर गुस्ल नहीं होगा। जब गुस्ल नहीं होगा तो फिर हमारी नमाज और हमें तहारत भी हासिल नहीं होगी। हज़रत, गुस्ल के बाद एहतियाती मकामात की निशानदेही फरमाएं जिससे अक्सर लोग गफलत बरतते हैं। जी, गुस्ल में आदमी जब गुस्ल करता है तो वाक़तन कुछ ऐसे मकामात होते हैं जहाँ पर पानी पहुँचाना ज़रूरी होता है, लेकिन गफलत की वजह से वो पानी नहीं पहुँच पाता है। चंद मकामात ये हैं, जैसे कि सर के बाल अगर गंदे हुए हों तो हर बाल के जड़ से नोक तक पानी पहुँचाना ये ज़रूरी है। औरतें कानों में बाली पहनी होती हैं या इस तरह के जो ज़ेवरात वो इस्तेमाल करती हैं, तो उसका जो सुराख होता है उसमें पानी का होना पहुंचाना क्या है, ज़रूरी है। बाली को घुमाए, मूवमेंट उसको करे, मूव करे, हरकत दे, तो उससे पानी पहुंच जाता है सुराख के अंदर। भूं की जो नीचे जो ये खाल है, भूं के नीचे जो आँख का पलक है, वो जो खाल है उस पे पानी पहुंचाना ज़रूरी है। इंसान जब आँख खोल के रखता है तो वो जो चमड़ा होता है, आप खुद गौर कीजिएगा, ये वाला हिस्सा, ये चमड़ा जमा हो जाता है, वो पानी पहुंचता नहीं है। तो उस खाल का भी ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ पानी पहुँचे। ऐसे ही कान के हर पुर्जा और उसके सुराख में पानी, उसका सुराख का जो मुंह है उसमें पानी पहुँचना ज़रूरी है। कान के पीछे बाल हटाकर पानी बहाना वो भी ज़रूरी है। ठोड़ी और गले का जोड़ के बगैर मुंह उठाए नहीं धुलेगा। जैसे आप यूँ इस हालत में हैं, अगर कोई इस तरह से पानी बहाता चला जाए, या आप शावर में नहा रहे हैं, पानी बह रहा है, तो आपका ये वाला हिस्सा नहीं भीगेगा जब तक कि आप उसको यूँ उठा करके न धोएं। उसका ये ज़रूरी है। बगलें हैं, इंसान के बगल, ये जो दोनों तरफ है, हाथ अगर यूँ ही रखे रहेंगे तो बगल में पानी नहीं पहुँचेगा, वहाँ भी पानी पहुँचाना ज़रूरी है। तो उसके लिए बगल, हाथ को उठाना पड़ेगा। पेट वगैरह की जो बलें हैं, इंसान का जैसे पेट जमा होता है, मोटे लोग जैसे होते हैं, तो उस बलों पर भी पानी पहुंचाना क्या है, ज़रूरी है। नाफ में उंगली डालकर, बिलखुसूस नाफ में पानी नहीं पहुंचता है। वो कुछ लोगों के नाफ ऐसे होते हैं जो बाहर हैं, कुछ लोगों के नाफ ऐसे हैं जो अंदर की तरफ होता है। तो ये जो नाफ है, इस नाफ में पानी पहुंचाना ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान उसमें पानी उंगली डाले, उसके बगैर फिर पानी पहुंचता नहीं है। ऐसे जिस्म का कोई रोंगटा खड़ा न रहे, ज़रूरी है कि तमाम रोंगटे पर पानी पहुँचे। रान और पेड़ों का जोड़ खोल कर धोएं। ये रान जो है, जब आप बैठते हैं
تو وہاں جمع ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر جو ہے نا کھول کر کے دھونا پڑے گا آپ کو۔ ایسے ہی دونوں سرین کے ملنے کی جگہ، خصوصاً جب کھڑے ہو کر نہائیں، جب آپ کھڑے ہو کر کے نہاتے ہیں تو جو دونوں سرین ہیں وہ جب دونوں جگہ ملتے ہیں تو وہ بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے وہ جگہ خشک رہ جاتی ہے، اس کا بھی دھونا ضروری ہے۔ ران اور پنڈلی کی جگہ جب کہ آپ بیٹھ کر نہائیں گے تو اس کا بھی دھونا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ عورت کی گندھی ہوئی چوٹی کے ہر بال کی جڑ کو تر کرنا یہ ضروری ہے۔ چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر کھولے بھی اگر کوئی ہے نا غسل کر لیتی ہے تو یہ صحیح ہے۔ اس تعلق سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سر گندواتی ہوں تو کیا نہاتے میں کھول دیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سر پر 3 لیپ پانی ڈال لیا کرو، یہی کافی ہے۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ اس میں وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایسی صورت میں حرج میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ بال گوندنا یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو حرج سے بچانے کے لیے عورتوں کو بالخصوص یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے اپنے بال کی جڑوں تک پانی پہنچا لیں۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں، یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر پانی کا پہنچانا ضروری ہے، احتیاط کرنا ضروری ہے، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، باقی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ چونکہ غسل میں اس بات کا تاکیدی حکم ہے کہ انسان ہر اس جگہ میں پانی پہنچائے جہاں پہنچانا کیا ہو؟ ممکن ہو۔ پانی پہنچانا جہاں ممکن ہو ہر اس جگہ میں پانی پہنچائے۔ کان کے سوراخ میں پانی پہنچانا ممکن ہے، وہاں پہنچائے، ناک میں، ناف میں، چونکہ یہ ظاہر کے حکم میں، یہ ایسے مقامات یہ سب کیا ہیں؟ ظاہر کے حکم میں ہے، غسل کے باب میں۔ لیکن یہی چیز وضو میں چلے جائیے تو وہ باطن کے حکم میں آتا ہے۔ کلی کرنا وضو میں فرض نہیں ہے لیکن غسل میں فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غسل میں وہاں تک پانی پہنچانا کیا ہے؟ ممکن ہے۔ تو جہاں تک پانی پہنچانا ممکن ہے اور انسان کو حرج میں مبتلا نہیں ہونا پڑتا ہے، ایسے تمام جگہوں پر پانی پہنچانا ضروری ہے، اور اس کے لیے صرف اور صرف اپنی توجہ اور تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں۔ اظہار چینل کے ناظرین، بہت بہت شکر گزار ہیں ہم حضرت قبلہ کے کہ حضرت نے جو ہے ات خوبصورت معلومات سے ہم لوگوں کو نوازا۔ انشاءاللہ پھر ہم آپ لوگوں کے درمیان اسی طرح کی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔